آج کا ہمارا موضوع نواسہ رسول جگر گوشہ بطول علی رضی اللہ تعالی عنہ کے نور عین اور ہمارے دلوں کا چین حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالہ سے ہے۔ نواسہ رسول جگر گوشہ بطول حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ مولا مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے سب سے بڑے بیٹے تھے۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بڑے بھائی اور مولا مشکل کشا کے سب سے بڑے بیٹے کا نام حضرت سیدنا امام حسن کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی شان، آپ کا مقام اور مرتبہ، اس کے لیے بہت زیادہ دلائل دینے کی بجائے اتنا ہی کافی ہے کہ حضرت سیدنا امام حسن کا نام حسن میرے محبوب علیہ السلام نے خود اس کا انتخاب فرمایا ہے۔ جس نام کا انتخاب میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اور اس سے قبل یعنی امام حسن کے نام سے قبل حسن نام مشہور نہیں تھا، میرے محبوب نے اپنے پیارے نواسے کا نام حسن رکھ کر قیامت تک اس نام کو روشن فرما دیا ہے۔ اور حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی عظمتوں کے کیا کہنے کہ آپ کو گڑتی مبارک بھی کسی عام بندے نے نہیں دی، بلکہ آپ کو گڑتی مبارک بھی اللہ کے محبوب نے عطا فرمائی ہے۔ اب جس کو گڑتی محلے کا امام دے تو لوگ بڑا ناز کرتے ہیں، اس کو گڑتی فلاں عالم نے دی ہے، فلاں حافظ نے دی ہے، فلاں قاری قرآن نے دی ہے۔ کوئی بڑا خوش قسمت ہو تو لوگ کہتے ہیں اس کو گڑتی فلاں پیر صاحب نے دی ہے، کوئی کہتا ہے فلاں سید زادے نے گڑتی دی ہے۔ بیٹا میرا بڑا قسمت والا ہے، پر امام حسن کی قسمتوں کے کیا کہنے جنہیں گڑتی بھی نبیوں کے سردار نے عطا فرمائی ہے۔ اور پھر حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے کانوں میں اذان اور اقامت، یہ بھی میرے پیارے محبوب علیہ السلام نے اپنی بے مثل زبان مبارک سے اذان بھی ان کے کان میں میرے محبوب نے دی ہے، اقامت بھی میرے محبوب نے کہی ہے۔ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے بارے میں کتابوں میں آتا ہے کہ میرے محبوب علیہ السلام کے مشابہ تھے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل مبارک میرے پیارے محبوب علیہ السلام کے ساتھ ملتی تھی۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں جب بھی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتا میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے۔ ایک دن میں مسجد میں تھا، اللہ کے محبوب علیہ السلام مسجد سے باہر آئے، میرا ہاتھ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اپنے ہاتھ مبارک میں لیا اور میں اللہ کے محبوب علیہ السلام کے ساتھ چل پڑا۔ چلتے چلتے جس مقام پر پہنچنا تھا، ہم جب وہاں پر پہنچے تو محبوب علیہ السلام نے فرمایا شہزادہ کدھر گیا ہے؟ ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے دیکھا تو پیچھے امام حسن تھے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے امام حسن کو اپنے پاس بلایا، ایک مقام پر سرکار بیٹھے اور بیٹھ کر میرے نبی نے، میرے پیارے نبی نے اپنے پیارے نواسے کو اپنی پیاری گود مبارک میں بٹھایا اور بٹھا کر رب سے دعا کرنے لگے، یا اللہ حسن کو تیرا محبوب حسن کے ساتھ پیار کرتا ہے۔ اب پیار ہم کہتے ہیں ہم حسن کے ساتھ پیار کرتے ہیں، پر قربان جائے وہ اس بات کے محتاج نہیں کہ ہم ان سے پیار کریں، بلکہ ہم محتاج ہیں کہ ہم ان سے پیار کریں گے، اس کے بدلے رب بھی راضی ہوگا، رب کا رسول بھی راضی ہو جائے گا۔
اب میرے محبوب علیہ السلام نے گود مبارک میں لیا اور سرکار فرماتے ہیں رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا اللہ تیرا نبی حسن کے ساتھ پیار کرتا ہے، یا اللہ تو بھی حسن کو اپنا محبوب بنا لے۔ تیرا نبی بھی پیار کرتا ہے، یا اللہ تو بھی میرے حسن کے ساتھ پیار کر۔ یہ دعا سرکار فرما رہے ہیں اور امام حسن کو اپنی گود مبارک میں بٹھا کر فرما رہے ہیں۔ اور کیا دعا کی؟ یا اللہ میں تو حسن کے ساتھ پیار کرتا ہوں، یا اللہ تو بھی اس کے ساتھ پیار کر۔ پھر سرکار نے کیا فرمایا؟ میرے محبوب علیہ السلام رب کے حضور عرض کرتے ہیں یا اللہ میں بھی پیار کرتا ہوں، یا اللہ تو بھی پیار فرما، اور قیامت تک جو میرے نواسے امام حسن سے پیار کرے یا اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں جو حسن کو اپنا محبوب بنا لے، یا اللہ تو بھی اپنے اس بندے کے ساتھ پیار فرمانا۔ پتہ چلا جو محب امام حسن ہے، جو محب امام حسین ہے رضی اللہ عنہما، جو ان کے ساتھ پیار کرتا ہے وہ عام نہیں ہوتا، وہ خاص ہو جاتا ہے، کیونکہ میرے محبوب نے خود یہ دعا فرمائی کہ یا اللہ جو ان سے پیار کرے یا اللہ تو کائنات کا رب ہو کر اس بندے سے پیار فرما لیا کر۔ تو پتہ چلا جو امام حسن سے پیار کرتا ہے اس سے میرے نبی بھی پیار فرماتے ہیں اور کائنات کا رب بھی پیار فرماتا ہے۔ اور پھر حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمتوں کے کیا کہنے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم سفر کر رہے تھے، اور سفر جب میں کر رہا تھا تو میری خوش قسمتی میں کسی عام بندے کے ساتھ سفر نہیں کر رہا تھا، میں نواسہ رسول کے ساتھ سفر کر رہا تھا۔ اور سفر بھی بڑے وہ قسمتوں والے لوگ سفر کرتے ہیں، کوئی کہتا ہے میں نے فلاں کے ساتھ سفر کیا بڑا قسمت والا ہوں، پر عبداللہ بن زبیر کی قسمتوں کے کیا کہنے، سفر کر رہے ہیں تو جب وہ مسافر ہیں تو ان کے ساتھی حضرت سیدنا امام حسن ہیں۔ عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں جب سفر کر رہے تھے، سفر کرتے کرتے ایک کھجوروں والا باغ ہے، ہم وہاں پر پہنچے تو دیکھا کہ وہ باغ تر نہیں ہے، شاد نہیں ہے، آباد نہیں ہے، وہ کھجوروں کے درخت خشک ہوئے ہیں۔ کہتے ہیں جب ہم باغ کے اندر چلے گئے، ایک درخت تھا وہ خشک تھا، ساتھ میوہ بھی نہیں، بالکل وہ درخت خشک ہو چکا ہے۔ کہتے ہیں امام حسن نے اس کے نیچے آرام فرمایا، میں بھی ان کے ساتھ ہوں۔ کہتے ہیں جب ہم نے آرام کیا تو میں نے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں یہ گزارش کی، میں نے کہا کہ کاش اس کے ساتھ پھل ہوتے، آج اس درخت پر کھجوریں ہوتی تو ہم اس سے فائدہ اٹھاتے، یہ کھجوریں کھا لیتے مالک کی اجازت کے بعد۔ تو کہتے ہیں جب میں نے یہ گزارش کی، اپنی خواہش کا اظہار کیا، کاش کہ یہ باغ ہے اور باغ میں درخت ہے اور درختوں کے ساتھ کھجوریں نہیں ہیں، کہتے میں نے کہا کاش کھجوریں ہوتی ہم کھاتے۔ کہتے میں نے جب اپنی خواہش کا اظہار کیا، امام حسن نے اپنے لب مبارک کو حرکت دی۔ کہتے میں نے جب اس درخت کی طرف دیکھا جو خشک ہو چکا تھا، رب ذوالجلال نے وہاں پر کھجوروں کو آباد کر دیا۔ یہ امام حسن کی عظمت ہے۔ اب کہتے ہیں کہ نہ ماننے والے اس دور میں بھی تھے، امام حسن کی عظمت کا انکار کرنے والے اس دور میں بھی موجود تھے۔ ایک شخص کہنے لگا یہ کوئی بندہ جادوگر لگتا ہے، یہ جادو ہے، چند لمحے پہلے کھجوریں نہیں تھی، یہ درخت بالکل خشک ہو چکا تھا لیکن اچانک کھجوریں آ گئی، یہ جادو ہے۔ عبداللہ بن زبیر کہتے میں پکار اٹھا، میں نے کہا یہ جادو کا کمال نہیں، یہ نسبت رسول کا کمال ہے۔ کہتے ہیں جادوگر ہوتا تو یہ ہنر نہ دکھا سکتا، یہ کمال نہ دکھا سکتا، اگر یہاں پر کمال آیا ہے تو یہ جادو کی وجہ سے نہیں آیا، یہ نواسہ رسول کے دعا کی برکت سے رب نے عطا فرما دیا ہے۔ اور پھر حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ
آپ کا کیا کہنا؟ میرے پیارے محبوب علیہ السلام آپ سے کتنا پیار فرماتے ہیں۔ اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام اپنے پیارے نوازوں سے میرے نبی نے اس طرح پیار کیا، اس طرح پیار کیا، اس طرح پیار کیا کہ قیامت تک کوئی بھی بندہ اس پیار کی مثال نہیں دے سکتا۔ میرے محبوب علیہ السلام کا اگر سر انور سجدے میں ہے، امام حسن یا امام حسین آگے اور میرے محبوب علیہ السلام کی گردن مبارک پر یا کمر مبارک پر سوار ہو گئے تو میرے محبوب اپنے نوازوں کے لیے اپنے سجدوں کو لمبا کر دیا کرتے تھے۔ اگر میرے محبوب منبر رسول پر بیٹھے ہیں اور شہزادے باہر سے آتے تو میرے محبوب علیہ السلام اپنے منبر سے نیچے اتر کر اپنے شہزادوں کا استقبال بھی کرتے، ان سے پیار بھی کرتے، اور پھر میرے محبوب ان کو اپنی گود میں بٹھا کر صحابہ کے سامنے اپنے نوازوں کی شان کو بیان بھی فرمایا کرتے تھے۔ اور پھر کوئی بھی نواسا ہو، اس کا نانا جب اس سے پیار کرتا ہے، آج دن تک آپ نے یہ نہیں دیکھا ہوگا، نہ کسی نے یہ سنا ہوگا کہ جو نانا ہے نوازوں کو چومتا بھی ہے اور سونگھتا بھی ہے۔ ہر نانا نوازوں کو چومتا ضرور ہے، سینے سے ضرور لگاتا ہے، بوسہ ضرور دیتا ہے، لیکن آج دن تک اس طرح کسی نانے نے اپنے نوازوں کو سونگا نہیں ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام جب امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہما سے پیار فرماتے، سرکار علیہ السلام ان کو بوسہ دیتے، اپنی زبان مبارک امام حسن کے منہ مبارک میں رکھتے، اور پھر اللہ کے محبوب علیہ السلام ان کو اپنے سینے کے ساتھ لگاتے، پھر میرے محبوب علیہ السلام ان کو سونگتے۔ اب صحابہ کو بڑا تعجب ہوا، سوال کر دیا، محبت میں آ کر، عشق میں آ کر، ذوق میں آ کر، قیامت تک آنے والی امت کو عظمت اہل بیت سے متعارف کروانے کے لیے سوال کیا، محبوب اس راز کی سمجھ نہیں آئی، چوما بھی جاتا ہے، سینے سے بھی لگایا جاتا ہے، لیکن آپ اپنے نواسوں کو سونگتے ہو، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ میرے محبوب نے فرمایا، میرے صحابہ، میرے نواسے، یہ دونوں جنت کے پھول ہیں، اور جب میں ان کو ملتا ہوں تو مجھے اپنے نواسوں سے جنت کی خوشبو آیا کرتی ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا، میرے دونوں نواسے یہ جنتی پھول ہیں۔ اور دوسرے مقام پر اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا، میرے دونوں شہزادے امام حسن اور امام حسین کے بارے میں میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا، یہ دونوں جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ میرے محبوب نے اپنی زبان مبارک سے اپنے نواسوں کو جنت کی سرداری عطا فرما دی ہے۔ اور پھر حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی زندگی کے کسی پہلو پر بھی بات کی جائے، آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ بے مثل اور بے مثال نظر آتا ہے۔ جس طرح امام حسن کی نسبت اعلیٰ ہے، اس طرح آپ کی سیرت بھی اعلیٰ ہے۔ جس طرح آپ کی نسبت اعلیٰ ہے، اسی طرح امام حسن کا کردار بھی اوروں کی نسبت اعلیٰ نظر آتا ہے۔ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی بارگاہ میں ایک سائل آیا، آ کر اس نے تحریر دی اور تحریر آپ کے پاس پیش کر دی۔ امام حسن نے جب دیکھا کہ سائل آیا ہے اور اس نے مجھے تحریر دی ہے، آپ نے اس تحریر کو پڑھا نہیں، بلکہ جب اس نے تحریر دی تو فوراً آپ نے سائل کے سوال کو پورا کر دیا اور اس کو فوراً عطا فرما دیا۔ لوگوں نے سوال کیا کہ حضرت اس بات کی سمجھ نہیں آئی، تحریر اس نے دی تھی پڑھنے کے لیے، آپ تحریر کو پڑھتے، پھر بات کو سمجھتے اور پھر سائل کے سوال کا جواب دیتے اور جو مانگنے آیا تھا اس کو عطا کرتے۔ آپ نے فرمایا، جب سائل نے مجھے یہ تحریر دی ہے، اگر میں اس کو پڑھتا، وہ شرمندگی کے ساتھ میرے سامنے کھڑا رہتا، اس کو شرم محسوس ہوتی، تو میں اس بات سے ڈرتا ہوں کل قیامت کے دن رب مجھ سے یہ سوال نہ کر لے، اے حسن
وہ تیرے سامنے کھڑا ہو کر شرمندہ ہوتا رہا۔ فرمایا میں نے اس کو شرمندگی سے بچانے کے لیے تحریر کو پڑھے بغیر ہی اس کو عطا فرما دیا ہے۔ اور امام حسن نے یہ کام کر کے قیامت تک آنے والوں کو بتا دیا، جو سید ہوتا ہے وہ بڑا سخی ہوتا ہے، جو سید ہوتا ہے وہ لجپال ہوتا ہے، جو سید ہوتا ہے وہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلاتا نہیں، بلکہ سیدوں کا کام ہوتا ہے منگتے جب خیرات لینے آئے تو سید ان کی خالی جھولیوں کو بھر کر واپس بھیجتے ہیں اور بتاتے ہیں ہمارے نانے کا بھی یہی کمال تھا اور رب نے ہمیں بھی یہی انعام عطا فرمایا ہے۔ اور حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے حوالے سے آخری دو باتیں عرض کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ امام حسن کا انداز زندگی کیا تھا؟ امام حسن جب وضو فرماتے، نماز کے لیے تیاری کرتے، امام حسن جب وضو فرما لیتے تو آپ کے چہرے کا رنگ بدل جاتا۔ کسی نے سوال کیا، اے نواسہ رسول، جب آپ وضو کرتے ہو چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے، آخر اس بات میں راز کیا ہے؟ امام حسن فرماتے ہیں لوگوں تمہیں نہیں پتا میں کس کی بارگاہ میں حاضر ہونے لگا ہوں۔ جس رب کی بارگاہ میں حاضر ہونے لگا ہوں اس رب کے ادب کا تقاضا یہ ہے کہ جب بندہ اس کی بارگاہ میں کھڑا ہو اور جب لوگوں کے پاس کھڑا ہو اس میں فرق ہو۔ حسن جب رب کے حضور کھڑا ہوتا ہے تو اس وقت اس کے دل میں خوف خدا ہوتا ہے، اس کی وجہ سے میرے چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے۔ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ ولادت اور آپ کی تاریخ وصال، یہ دونوں تاریخیں ہمیں یاد ہونی چاہیے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ ولادت ہے 15 رمضان المبارک۔ تاریخ ولادت کیا ہے؟ 15 رمضان المبارک۔ اور آپ کی تاریخ شہادت بعض روایات کے مطابق 28 صفر کو ہے اور بعض نے 5 ربیع الاول کو بھی لکھا ہے، لیکن ہم اسی قول پر اتفاق کرتے ہیں کہ 28 صفر کو آپ کا یوم شہادت ہے۔ اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ اس دنیا سے گئے، میں سن رہا تھا، میں کسی کا نام نہیں لیتا لیکن بتانا میرا یہ فرض بنتا ہے، کم از کم اگر آپ کہیں سے سنو یا آپ کو کوئی سنائے، امام حسن کا جب جنازہ ہوا، یہ کہا جاتا ہے جنازہ پڑھنے والے کوئی نہیں تھے یا جنازہ پڑھنے نہیں دیا گیا، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ کے وقت اتنا رش تھا، میں رات کو کتاب میں پڑھ رہا تھا کہ لکھنے والے نے لکھا، صحابہ کہتے ہیں اتنا جنازے میں رش تھا اگر سوئی بھی گرتی تو وہ کسی کے سر پر گرتی، زمین پر نہ گرتی، یعنی اتنا لوگوں کا جمع غفیر تھا۔ حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز جنازہ کے وقت اور پھر آپ کو دفن روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جنت البقیع شریف کے اندر سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے قدمین میں آپ کو مدفون کیا گیا۔ میری دعا ہے رب ذوالجلال ہم سب کو حضرت سیدنا امام حسن، امام حسین، اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سچی محبت عطا فرمائے اور رب ذوالجلال زندگی بھی ان کی غلامی میں دے اور ہمیں موت بھی ان کی غلامی کے اندر عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور جتنے بھی حضرات آتے ہو رب ذوالجلال سب کو دنیا و آخرت میں عزت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔